حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صلوات ایک اور بلند صلوات اس سے بھی بلند صلوات ممکن ہے روز اربعین ہے زیارت اربعین کی توفیق کے لیے بلند تر صلوات سورہ مبارکہ نساء کی 148ویں آیت اللہ اپنے اس کلام میں اپنے محبوب ترین لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ویسے بھی یاد رہے ہماری ہر عبادت کا مقصد قرب الہی ہے۔ آپ نے آج ہی صبح نماز فجر پڑھی اور نیت کی قربتاً الی اللہ، نماز ظہرین پڑھیں گے، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہر عبادت سے پہلے ہماری نیت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ، ہمیں قرب الہی چاہیے، تقرب پروردگار چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب ہم قرب الہی کا شوق اور ہدف اور مقصد رکھتے ہیں تو جنہیں اللہ نے اپنا مقرب قرار دیا ہے ان سے محبت، ان سے تعلق، ان سے واسطہ میں تو امید، شوق، آرزو کے ساتھ نیت کرتا ہوں۔ ہم جب نیت کرتے ہیں تو آرزو کے ساتھ کہ ہم یہ کام کر لیں تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، مگر جن کے لیے اللہ نے کہہ دیا یہ میرے مقرب ہے تو ان سے محبت، ان سے تعلق، ان سے واسطہ، یہ میری گویا اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ بلکہ بعض عرفاء کا تو کہنا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا قربتاً الی اللہ تو اللہ کا قرب تو مادی ممکن ہے نہیں، اس لیے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، ہمارا جسم ہے اور ہم اس سے قرب چاہتے ہیں تو اس سے مادی قرب ممکن نہیں ہے، اس سے مادی قرب ممکن نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ ایک جگہ پر نہیں ہے، وہ ہر جگہ پر ہے۔ ہم اس سے قرب بدنی اور قرب جسمی نہیں رکھ سکتے، ہم اس سے قرب معنوی رکھتے ہیں، ہم اس سے قرب روحانی رکھتے ہیں۔ پھر ہمارا جب قرب اور قرب مادی بھی ہے اور بدنی اور جسمی بھی ہے تو جب ہم قربتاً الی اللہ کہتے ہیں، ایک تعداد عرفاء کی یہ کہتی ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، مگر میں ایک نظریہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔
کہ جب ہم کہتے ہیں قربت اللہ تو در حقیقت ہم ان مقربین سے قربت چاہتے ہیں جن کا قرب اللہ سے سالم ہے۔ میں اور ذرا کھول کے ایک لفظ کہہ دوں کہ جب ہم قربت اللہ کی نیت کرتے ہیں تو ہدف یہ ہوتا ہے کہ علی کے قریب ہو جائے، سیدہ کے قریب ہو جائے، سرکار دو جہاں کے مقرب بن جائے۔ اس لیے کہ ہم تو ایک خواہش اور آرزو رکھتے ہیں، ہماری تو کوشش ہے، مگر انہیں تو اللہ نے اپنا مقرب بنا دیا نا۔ لہذا اعلان ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بھئی سلوات پڑھیں تو میں پوری آیت پڑھوں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اے میرے حبیب، میری عظیم بشارت ان لوگوں کو پہنچا دو جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ یہ بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے مصطفیٰ۔ بھائی اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ چیز اللہ کی ہوتی ہے، ملتی ان سے ہے۔ عالم اللہ ہے، علم بانٹیں گے یہ۔ اللہ قادر ہے، قدرت یہاں سے ظاہر ہوگی۔ اللہ کریم ہے، کرامت یہاں سے ظاہر ہوگی۔ یہ باب اللہ ہے، یہ اللہ کا دروازہ ہے۔ ساری اللہ کی چیزیں جن کے ذریعے سے ملتی ہیں وہ یہ گھرانہ ہے۔ میں مانگتا اللہ سے ہوں، دیتے علی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ یہ جو قرب کا مفہوم ہے نا، یہ شاید ان چند مختصر جملوں میں اپنے بچوں پر واضح نہیں کر پاؤں، لیکن میری امید و توقع ہے کہ متوجہ ہے سارا مجمع اور محترم سننے والے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ کی عظیم بشارت ہے، یہ وہی اللہ کی عظیم بشارت ہے جسے میرے حبیب پہنچا دو، اس عظیم بشارت کو پہنچا دو جو اللہ نے دی ہے۔ جی پہنچا رہے ہیں مصطفیٰ، ہے اللہ کی بشارت۔ رزق اللہ کا ہے، ملتا ان سے ہے۔ علم اللہ کا ہے، ملتا ان سے ہے۔ کرم اللہ کا ہے، ملتا ان سے ہے۔ جنت اللہ کی ہے، دیں گے یہ۔ یہ کیفیت بہت روشن ہے۔ کیا ہے وہ بشارت اللہ کی جو مصطفیٰ پہنچائیں گے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے حبیب کہہ دو ان سے کہ مجھے رسالت کی مشقت، ہجرت، صعوبتیں، تکلیفیں، اذیتیں، تانے، دل آزاریاں، یہ ساری پریشانیاں جو کچھ میں نے تمہاری خاطر اٹھائی ہے، ان کے بدلے میں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ان کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ الا المودۃ فی القربى۔ بس اللہ کہہ رہا ہے کہ قربہ سے اظہار محبت کرو۔ یہ قربہ کس کے ہیں بھائی؟ میں خطیب، میں ذاکر ترجمہ کرتے ہوئے شاید عجلت سے کام لیتا ہوں اور ترجمہ کر دیتا ہوں میرے قرابت داروں سے۔ کہاں ہے آیت میں میرے قرابت دار؟ اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ نبی کے قرابت دار ممکن ہے تو یہ اللہ کے قربہ بھی تو ممکن ہے، اور نبی کے قربہ میں تو بحث کر لو کہ وہ شامل ہے یا نہیں ہے، مگر اللہ کے قربہ میں بحث ہی نہیں ہے۔ جو مقام سیدہ کا ہے وہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ جو قرب مولا کائنات کا، جو مقام مولا کائنات کا، قرب الہی میں، قرب الہی میں جو مقام مولا کائنات کا ہے، بھائی میں کہاں، کیوں مجھے ضرورت اس میں محنت کرنے کی ہے؟ کتنی روشن بات ہے۔ یعنی مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل قائم کرنی پڑے گی کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ کوئی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، اتنا
اتنا روشن مسئلہ ہے. جو بستر رسول پہ سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے اس سے زیادہ قریب اللہ کے کون ہوگا؟ لہذا قربت اللہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. جی اللہ کو جو پسند ہے وہی اللہ کی مخلوق کو پسند ہونا چاہیے. اللہ جسے ناپسند قرار دیتا ہے ہمارے نزدیک پہ وہی منفور ہونا چاہیے. اللہ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فضول خرچوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. رزق اٹھ جاتا ہے ان لوگوں کا جو فضول خرچ ہوتے ہیں، اور فضول خرچ کوئی اور ہوتا ہے، رزق معاشرے میں کسی اور کا بھی اٹھتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، معاشرے میں ہونے والی فضول خرچی روکنا صرف اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ جو فضول خرچی کر رہا ہے، بلکہ جو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. اور یاد رہے، فضول خرچی اور ہے، سخاوت اور ہے. فضول خرچی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھائی سے بلند مل کر صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے. ہمیشہ 40 پر یہ جو تعداد ہے، یہ شرکت ہے، حاضری ہے، یہ اسی طرح ہوتی ہے. اور خاص طور پہ اگر سرور بھائی چہلوں کی اور 9 اور 10 محرم کی مجلس کے لیے آپ شامیانہ اپنا بڑھا دیں تو میری خواہش ہے، میں رہوں یا نہ رہوں، کوئی بھی پڑھ رہا ہو، آپ میری خواہش پر عمل کر دیں گے تو بڑی عنایت ہوگی. ایک بلند صلوات پڑھیں. ایک اچھی بڑی تعداد دھوپ میں کھڑی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں دھوپ میں کھڑا ہوں. تو میں تھوڑا سا فقیر منش اور فقیروں کی اولاد ہوں، تو بھی کچھ احساسات کا شکار ہوں. ایک بلند صلوات پڑھیں ذرا. اب آپ میرے کہنے پہ بھی تھوڑا اشارہ تو لے لیا نا آپ نے. تھوڑا سا جمع ہو کے بیٹھ جائیں، اور ذرا جم کے بیٹھ جائیں. 200-400-500 لوگ اور اندر آ جائیں گے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے جو جتنی گنجائش بنا سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی حبیب خدا وخاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب جسے جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائے. ایک اور بلند صلوات پڑھ جائے. میرے بھائی میرے بھائی سب علی 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 علی. ماشاءاللہ. اللہ آپ میں سے ایک ایک کو سلامتی عطا فرمائے. ہر ایک کی اس دروازے سے مراد پوری ہو.
سب یہاں سے دامن پر لوٹے. آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص طور پر جو دوست تھوڑا دور یا تکلیف میں کھڑے ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. میرے عزیز جناب سرور علی صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آج کا انتظام عاشور اور 9 محرم سے زیادہ کیا ہے، لیکن چہلوں تو چہلوں ہے نا. آج تو کوئی چھٹی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی رسمی سرکاری مملکت کی چھٹی نہیں ہے. البتہ سندھ حکومت کے لیے ممنون ہو اور ان کے لیے دعا گو ہو کہ یہاں پر کچھ احساس ہمارا اور جگہوں سے بہتر رکھا جاتا ہے. ان کے لیے دعائیں ہیں. جو جتنا کر سکتا ہے اتنا اس کا اعتراف کرنا چاہیے. جس نے جتنی محنت کی ہو اس کو اتنا اس کا اعتراف کرنا چاہیے. اگرچہ یہی کہہ دیتا ہوں کہ میں ایک چیز میں بڑی دیر سے ہم ایک چیز میں بہت دیر سے تکلیف میں ہیں، اور وہ ہے مسنگ پرسن کا مسئلہ. مسلسل بے توجہی ہے، مسلسل لا تعلقی ہے. بہرحال میں جتنا اپنے حصے کی، کبھی نہیں ہوا ایسا کہ ہم نے یہاں سے آواز نہ اٹھائی ہو، یہاں سے بات نہ کی ہو. ان کی فیملیز کو چاہے کوئی کچھ بھی جا کے سمجھا دیتا ہو، دکھی ہیں، پریشان ہیں، میرے لیے بھی کوئی نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، میں ان سے ناراض نہیں ہوں. کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی پوسٹیں چلا دیتے ہیں، میں ان سے ناراض نہیں ہوں. ہمارا اپنا فریضہ ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ہم اپنا کام خوب جانتے ہیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے. ہم نہ ریاستی حکومتی ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں اور نہ ہی اپنی عوام میں سے کسی کی مرضی پہ چلیں گے. ہمیں جو معقول اور مناسب لگے گا وہ کریں گے. اور یہاں بھی اب آپ کے سامنے چہلوں کی مجلس میں ان کی رہائی کے لیے ان متعلق ماں اور بیٹیوں اور بیویوں اور بچیوں کے اور بچوں کے اس دکھ میں اور غم میں ان کی جو تکلیف ہے، ان کے عزیز ان سے جدا ہیں، گم ہیں، لاپتہ ہیں، ان سب کی بحالی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے اور اداروں کو ایک مناسب، ایک معقول پالیسی بنانے کے لیے اور ان کے مسئلے کو حل کرنے کی توفیق کے لیے اور توجہ کے لیے آپ سب سے گزارش کروں گا دل کی گہرائی سے ان کی اس دعا کی قبولیت اور اس مسئلے کے حل کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. بات روشن ہے. قرب پروردگار اللہ کس کس کو پسند کرتا ہے؟ اللہ مسرفوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مگر میرے بچوں، جوانوں، جس کے پاس معلومات کی کمی ہونا وہ جلدی رائے نہ دیا کرے. ایک آیت تو تم نے سن لی، پڑھ لی کہ ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ اسراف کرنے والوں، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو تم نے یہ عزاداری میں اور نیاز میں کہاں جوڑ دیا؟ کہ اتنی نیاز، اتنے نیاز، اتنا اہتمام، اتنا خرچہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا جو اہل بیت کو دیں؟ اگر کسی کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ 200 دے کے کرتا ہے مولا کی نیاز میں، تو یہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا. ہے کیا ہمارے پاس جو ہم دے رہے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم ہیں کون جو اہل بیت کی بارگاہ میں حق ادا کر سکے؟ پھر یہ باتیں اور پھر یہ گفتگو کہ اتنا خرچہ یونیورسٹی کیوں نہیں بنا دیتے، کالج کو نہیں بنا دیتے، ہاسپٹل کیوں نہیں بنا دیتے؟ الحمدللہ قوم کو اچھی خبریں ملے گی. ہم یونیورسٹی بھی بنائیں گے، ہم میڈیکل یونیورسٹی بھی بنائیں گے، ہم ایک جنرل یونیورسٹی بھی بنائیں گے. ہم انشاءاللہ پاکستان کے بڑے ہاسپٹلوں میں سے ایک بڑا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. وہ اپنی جگہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بلند اور صلوات. وہ اپنی جگہ، وہ سارے کام ہونے چاہیے. مولانا اتنی بیوائیں، اتنے یتیم معاشرے میں ہیں، یہاں سے کم کر کے وہاں لگا دیجئے. خبردار، امام حسین کی عزاداری سے کم کر کے کہیں فنڈز نہیں لگائے جائیں گے. تم امام حسین کی عزاداری کو نظریاتی با مقصد با ہدف بناؤ، حسین یتیموں کو خود پال دیں گے. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. مگر یہ یاد رہے کہ جب مسائل
بڑھتے ہیں، جب تعداد بڑھتی ہے، جب کام بہتر اور پھیلاوا اور بڑھاوے کا عنوان پاتے ہیں، تو پھر انتظام بھی بڑا سچ کے اور اہتمام کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ابو تراب اسکاؤٹ، SRC اسکاؤٹ رابطہ کونسل، پاک محرم ایسوسی ایشن اور دیگر ہمارے قومی ادارے، جعفریہ الائنس ہے، مرکزی تنظیم عزاداری ہے، تنظیم اعضا ہے، دیگر تنظیمی جو ادارے ہیں ہمارے، خاص طور پر پاک محرم ایسوسی ایشن کے تمام احباب کی جانب سے، جعفری الائنس کی جانب سے جو جلوس کے اندر طے کیا جا رہا ہے کہ کیمپ یہاں نہیں لگے گا، یہاں لگے گا، تو اس میں تعاون کریں۔ اب سے 40 سال پہلے جس پوائنٹ پر آپ نے کیمپ لگایا تھا، آج وہاں رش بڑھ جانے کی وجہ سے عزاداروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ عزاداروں کی خدمت کے لیے آئے نا، تو عزاداروں کی خدمت نہیں ہو پا رہی وہاں۔ تھوڑا سا اگر آگے چلے جائیں گے، تھوڑا سا اور منظم ہو جائیں گے، تھوڑا سا اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر لیں گے، تو عزاداروں کی بہتر خدمت ہو پائے گی۔ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مگر اللہ کنجوسوں کو بھی پسند نہیں کرتا، اللہ بخیلوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اعلان ہو رہا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اللہ، ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل آگے ارے حبیب خدا و خاتم الانبیاء بلند صلوات۔ دیشان تھوڑی جگہ دے۔ مقبول واپس بلند صلوات۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ اللہ معتدین کو، حد سے گزرنے والے کو، حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کس کس کو پسند نہیں کرتا، اور پھر یہ بھی رکھوں گا کہ اللہ کسے پسند کرتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اللہ معتدین، حد سے تجاوز کرنے والے، اپنی حدوں سے گزرنے والے، اپنی حدوں کو پھاندنے والے، انہیں پسند نہیں کرتا۔ حدوں میں رہو۔ میری ایک حد ہے بھائی، میری ایک حد ہے، آپ کی ایک حد ہے، جی ہر شخص کی ایک حد ہے، اسے پتا ہو میری حد کیا ہے۔ اور ہم تو اپنی حد پہچاننے والے کو، کہ جب معراج پر سرکار آگے بڑھے اور ہر جگہ ساتھ چلنے والے جبریل ایک جگہ آ کے رک گئے، اور سرکار نے مڑ کے دیکھا کہ جبریل امی آگے نہیں آ رہے، تو آپ نے مڑ کے دیکھا، فرمایا جبریل آؤ، سب جگہ ساتھ تھے، یہاں بھی آؤ۔ تو کہا یا رسول اللہ لو دنو تو انملتن لہترق، تو اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا جل جاؤں گا۔ جو اپنی حدوں کو پہچانتا ہے ہم اسے علیہ السلام بولتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ تیسرا فرد جسے اللہ پسند نہیں کرتا وہ ہے فسادی۔ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جہاں کہیں بھی تمہیں لگے کہ یہاں میرے بولنے سے فساد ہوگا، وہاں خاموش رہنا عبادت ہے۔ اور جہاں کہیں لگے کہ یہاں خاموش رہنے سے فساد ہوگا، وہاں بولنا عبادت۔ اور اگر تشخیص دینے میں مسئلہ ہو رہا ہو تو بے وارث تو نہیں ہو، اپنے کسی بڑے سے پوچھ لو کہ یہاں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اور فساد پھیلانا، ہم ویسے بھی اس قبیلے سے نہیں ہیں جن کا کام فساد پھیلانا ہے۔ فساد پھیلانے والوں میں سے نہ بنے کوئی۔ فساد بدن میں، باڈی میں ایک چیرا لگانے کو کہتے ہیں۔
ایک ہلکا سا کٹ بھی لگ جائے نا باڈی میں تو یہ باڈی کا فساد ہے. کتنی ایک سوئی ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں, ایک کٹ, ایک ہلکا سا کٹ جو فساد ہے, باڈی کا میں فساد ہے. معاشرے کے اندر میرے بولنے سے, میرے خاموش رہنے سے, میرے حتیٰ کہیں جانے سے اور کہیں نہ جانے سے اگر فساد ہو رہا ہے تو مجھے اپنے آپ کو مفسد نہیں بنانا. جی فرشتوں نے کیا کہا تھا اللہ سے, اتجعل فیہا من یفسد فیہا, یا اللہ تو اسے اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ فساد پھیلائے گا, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, اور خون بہائے گا. جناب محترم ماہر قانون سابق وزیر اعلیٰ سندھ تشریف فرما ہے. ریاستی اور حفاظتی اداروں سے جب بھی کبھی ہماری کوئی ملاقات میٹنگ ہوئی تو میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ قرآن نے معاشرے سے فساد, معاشرے سے قتل کو اور خون ریزی کو روکنے کے لیے قانون دیا ہے. قرآن نے قانون دیا ہے, اور قانون یہ ہے کہ پہلے فسادیوں کو روکو, خون خود بہنا رک جائے گا. قرآن بھائی مل کے آپ کے ساتھ سب لوگ لگائیں, میں دل آزاری نہیں چاہ, مل کے لگاؤ, مل کر. زندہ باد. آگے بات بڑھ رہی ہے, توجہ آپ کے ساتھ ہے, توجہ. اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا, فسادیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. خاموش رہنا اور بولنا یہ طے کرنا ہوگا. ہمارا ملک متحمل نہیں ہے, پوری دنیا متحمل نہیں ہے. اس وقت ذمہ داریاں بنتی ہیں, مگر یہاں میں یہ ضرور کہتا گزروں گا کہ جو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے, اگر اسے پاکستان کی حکومت امن کا ایوارڈ دینا چاہتی ہو تو یہ بھی پاکستانی ہونے نہیں دیں گے. ان اللہ لا يحب المسرفین, لا يحب المعتدین, لا يحب المفسدین. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ متکبروں کو بھی پسند نہیں کرتا. گردن اکڑا کے چلنے والے دیکھ کہیں رہے ہیں, ہاتھ کسی سے ملا رہے ہیں. بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے, کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. اللہ کو گردن کلف لوگ پسند نہیں ہے. فقیر بن کے رہو, عاجزی کے ساتھ رہو. صرف وہ ذات ہے جو غنی ہے, باقی سب فقیر ہیں. میں نہیں کہہ رہا, قرآن نے کہا انتم الفقراء وهو الغنی الحمید, تم سب فقیر ہو, صرف غنی اللہ ہے. اور میں اور آپ کون ہیں جب سرکار اپنا فقر کو قرار دیتے ہو. الفقر و فخری سرکار کا فرمان. فقر مجھ مصطفیٰ کا فخر ہے. لہذا اپنے آپ میں عاجزی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ نے کوئی بھی حیثیت دی ہو اس میں اضافہ ہوگا اگر عاجزی بڑھے گی. اور عزیزو یہ دنیا ہے, یہاں روزانہ رنگ بدلتا ہے, یہاں ہر آن مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں, واہمات توہمات کی جگہ ہے, دھوکوں اور فریبوں کی جگہ ہے. یہ جگہ ہی آزمائش کی ہے. یہ روزانہ ہم رہتے ہی امتحان گاہ میں ہیں. وہ طالب علم جب امتحان گاہ میں جاتا ہے نا, 1 گھنٹے کے لیے پیپر 1 گھنٹے کا ہے, 2 گھنٹے کا ہے, وہ 2 گھنٹے کے لیے جو امتحان گاہ میں جاتا ہے اس کے سامنے پیپر آتا ہے تو ایک خاص ٹینشن میں ہوتا ہے نہیں. سب طالب علم ہے نا, پہلے دیکھتا ہے یہ مشکل سوال ہے, مشکل کو بعد میں کروں گا, پہلے آسان سوال حل کرتے ہیں. جی طریقہ یہی ہے, جو مشکل سوال میں الجھا رہتا ہے اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے, اور جو پہلے آسان سوال حل کرتا ہے تو اس کا دماغ چلنے لگتا ہے, پھر وہ جو پہلے مشکل لگ رہا تھا وہ آسان ہو جاتا ہے. یہ ضمن میں نے طالب علموں کو ایک قانون بھی دے دیا. ایک سلوات پڑھو ذرا محمد والے. تو جیسے وہ 1 گھنٹے کے دورانیہ, تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے, وہ جو 1 گھنٹے کے دورانیے میں طالب علم ذرا تناؤ کا شکار ہوتا ہے, اعصابی تناؤ کا شکار ہوتا ہے, ایسے اس پوری دنیا اور زندگی میں اگر میں اس کیفیت میں ہوں تو میں نے دنیا کو پہچانا. اور اگر میں اس کیفیت میں نہیں ہوں اور بھول جاتا ہوں ٹھنڈی جگہوں پہ جا کر
آرام دہ بستروں پہ جا کر، مرغن غذاؤں کو دیکھ کر، بڑے بڑے محلوں کو دیکھ کر، محلات کو دیکھ کر، اونچی اونچی کرسیوں کو دیکھ کر اگر میں بھول جاتا ہوں کہ یہ جگہ امتحان گاہ ہے، تو پھر مجھے اس کے لیے کوئی نظام بنانا پڑے گا کہ میں تو انسان ہوں اور نسیان سے ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ انسان نسیان سے، اس کے اندر ہے ہی بھولنے کی کیفیت۔ صبح آپ نے کیا کھایا تھا، کل آپ نے کس سے ملے تھے، برابر والے سے پوچھنا پڑے گا، سیکٹری سے پوچھنا پڑے گا۔ مصروف لوگوں کی تو یہی کیفیت ہے، یاد ہی نہیں کہ کل کیا کیا ہوا تھا۔ تو ہم تو روزانہ عمل انجام دیتے ہیں اور روزانہ بھول جاتے ہیں۔ تو کیا کریں، اس بھولنے کی کیفیت میں ہمیں بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے، اس بھولنے کی کیفیت میں بڑا نقصان ہو، کیا کریں؟ اس کے بہت سارے اگر ہم قانون اور امور طے کریں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، تو ان میں سے ایک مجلس اعضا ہے۔ کہیں بھی میرے عزیزوں، جوانوں، بچوں، میں اپنے بزرگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، کہیں بھی آپ کو مجلس کا موقع مل رہا ہے نا، آپ کوئی اور کام چھوڑ دیجئے گا، مجلس نہ چھوڑیے۔ اس کے بڑے روحانی نتیجے ہیں، اس کے بڑے روحانی نتیجوں میں اس وقت میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں۔ ہمیں اپنے قابو میں رکھنے کا ذریعہ ہے، ہمیں کنٹرول میں رکھنے کا ذریعہ یہ مجلس ہے، جس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں دعا گو ہوں جناب مقبول باقر صاحب کے ساتھ، ایک دن میں نے لائن میں لگ کر تبرک لیتے دیکھ رہا تھا، اور اس وقت میں یہ اپنی ایک بہت بڑی حیثیت پر بھی تھے، تو کہا نہیں، ہونا یہی چاہیے کہ تبرک سب کے ساتھ لائن میں لگ کے لیں۔ یہ خود انسان کو کنٹرول کرنے کا کام ہے یا نہیں؟ اور میں آپ سے ہاں میں پوچھ رہا ہوں، سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ بھائی گردن ہلا دو۔ ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا؟ ہم جب بھی مجلس میں جاتے ہیں جوتیاں باہر چھوڑ کر آتے ہیں نا؟ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ مولا کے نزدیک یہ دنیا جوتیوں سے زیادہ گری ہوئی ہے، ہم اپنی حیثیت باہر چھوڑ کر آئے۔ کوئی آیا ہوگا 4-6 کروڑ کی گاڑی میں، کوئی آیا ہوگا 50 لاکھ عرب کے بنگلے سے نکل کر، کسی کی تنخواہ ہوگی 25 لاکھ روپے، مگر جیسے ہی مجلس اعضا میں آیا، فقیر حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بلد اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ پیر پٹک کے چل رہا ہے کہ زمین میں سوراخ کر دے گا، پھاڑ دے گا زمین کو۔ گردن اکڑا کے چل رہا ہے، کیا تیری گردن پہاڑوں سے اونچی ہو جائے گی؟ اے انسان، کس بات پر غرور کرتا ہے؟ تو 5 نجاستوں کا مجموعہ ہے۔ یہ الفاظ، یہ جملے، یہ کلمات میرے مولا علی کے ہیں۔ کس بات پہ غرور کرتا ہے؟ تو 5 نجاستوں کا مجموعہ ہے۔ بول تیرے اندر دوڑ رہا ہے، براز تیرے اندر موجود ہے۔ ممبر کی ایک زبان ہے، کسی بچے کو سمجھ میں نہ آئے تو برابر والے سے پوچھ لیں۔ بول تیرے اندر، براز تیرے اندر، خون کی نجاست تیرے اندر، آب پشت تیرے اندر، مر جائے تو تیرا جنازہ نجس، پھر بھی غرور، پھر بھی تکبر۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، تکبر صرف حق اللہ کا ہے، غرور صرف حق اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ غرور کرے، اور اس کا بھی حق ہے، اس لیے کہ جس کے آگے محمد اور علی سجدہ کریں، پھر حق ہے کہ وہ اللہ اکبر کہلائے، وہ سب سے بڑا، سب سے بلند، سب سے غرور اور تکبر کرنے والا موجود ہے۔ لہذا اللہ کو متکبر پسند نہیں ہے۔ اب اللہ کو پسند کون ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ آہدی آیت پڑھنے والا تو ویسے ہی مسلمان نہیں ہوتا۔ بھائی پوری آیت پڑھو نا، تب جا کے عقیدہ بنے گا نا۔ حتیٰ اگر ایک آیت پڑھ کر دوسری آیت کو پڑھے بغیر کوئی نظریہ بنا لے تو بند گلی میں آ جائے گا۔ اسے ایک مضمون کی ساری آیتیں پڑھنی ہوں گی، تب جا کے عقیدہ بنے گا۔
بھائی اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا صرف اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے تو پھر یہ عالی مدد کیوں؟ ایسا بندہ وہ ہے جس نے ایک آیت پڑھی ہے، قرآن نہیں پڑھا۔ پورا قرآن پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کچھ واسطہ فیض بنائے، اللہ نے کچھ اپنے ولی بنائے ہیں، اللہ نے کچھ ہستیوں کو اپنا دروازہ بنایا ہے، اللہ ہی نے بنایا ہے۔ جب اللہ ہی نے بنایا ہے کو مان کر مدد مانگ رہا ہوں تو شرک کہاں ہے؟ ماشاءاللہ۔ مل کر بھائی یہ مجلسوں کا حصہ ہے، اکتائے نہیں، جواب دیں۔ زندہ باد۔ اللہ اللہ نہیں پسند کرتا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ اللہ اونچی آواز میں بات کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے، سو بات ہو، کسی کی برائی کر رہے ہو آپ، میں کھل کے کہہ دیتا ہوں کسی پہ تبرہ کر رہے ہو آپ، تو کسی کے چاہنے والے کو، اس کے چاہنے والے کو تو برا لگے گا۔ یہاں تو شیطان کے بھی پیروکار ہیں بھائی، کہاں ڈھونڈنے سے کوئی ملے گا آپ کو جس کا کوئی چاہنے والا ہی نہ ہو؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو ڈھونڈنے سے جس کا کوئی چاہنے والا نہ ہو۔ تو جو چاہنے والا ہوگا اس کا، اور آپ اس کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں گے تو برا تو لگے گا اس کو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے اللہ کو پسند نہیں جی۔ مگر یہ آدھی آیت ہے بھائی جی، لا تقرأوا الصلاة، رک گئے، نماز کے قریب مت جاؤ۔ بھائی قرآن میں تو لکھا ہے، آپ مولوی کہہ رہا ہے نماز پڑھو، اللہ کہہ رہا نہیں پڑھو۔ بھائی وانتم السکارا، پوری پڑھو نا۔ جب نشے کی حالت میں ہو، نشہ اتارو پہلے تھپڑ اپڑ مار کے۔ جی تھوڑا سا اور آگے آ جاؤ اور ان کو تکلیف نہ ہو، ادھر آ جاؤ۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں، اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد پر۔ بھائی آپ اس سے بھی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں، اللہم صل علی۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھے، بات تھوڑی سی آگے بڑھے، بات تھوڑی سی آگے بڑھے جی۔ اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزر رہی ہو۔ کچھ بولنے سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں مجھے ایک ذمہ دار دوست نے پرچی دی ہے اور میں ان سے اس کی وہ وضاحت بھی لے چکا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹریفک کے جو ادارے ہیں وہ توجہ کریں، اور جو سرکاری ادارے ہیں انہوں نے لسبیلا پر اور نمائش پر سب بند کر دیا ہے، اور مومنین آ نہیں پا رہے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا مجمع کھڑا ہوا ہے۔ کیا مسئلہ ہے میں ظاہر اشارے میں کہہ سکتا ہوں، اتنے ایسے میں ایسے ہی فوراً حرکت میں آئے اور فوراً رابطے میں آئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ عزاداروں کو کسی طور بھی کوئی عزاداری میں مجلس میں شریک ہونے میں ہمیں رکاوٹ گوارا نہیں ہے، لہٰذا فوراً توجہ کریں، جا کر دیکھیں، اور جلد سے جلد عزاداروں کو جلوس میں شریک ہونے اور مجلس میں آنے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔
جی ہم آپ کو روک سکتے ہیں، آپ ہمیں نہیں روک سکتے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بلند کر صلوات پڑھ لیں اور بلند صلوات پڑھیں. ہم آپ کو اسمبلیوں میں جانے سے روک سکتے ہیں ووٹ نہ دے کر، ہم آپ کو افسر بننے سے روک سکتے ہیں نااہل قرار دے کر، مگر آپ شہریوں کے پر کوئی ان کے حقوق کو روک نہیں سکتے. یہ شہری حقوق کا مسئلہ ہے، ان کی عبادت کا مسئلہ ہے، انہیں عبادتوں میں رکاوٹ گوارا نہیں ہے. ایک بلند صلوات. بات بہت روشن ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. میں اپنے فضائل کے باب میں اپنی منزل کے قریب ہوں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو بھی ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. مگر بھائی یہاں پر اللہ لگا ہوا ہے، اور جہاں جہاں اللہ لگا ہوا ہے، لا الہ مان لے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، یہی رک جائے. لا الہ الا لا الہ کوئی اللہ نہیں ہے، یہ رک جائے. بھائی اللہ ہے آگے، سوائے وحدہ لا شریک اللہ، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. لا فتح کوئی جوانی نہیں ہے، مان لے کہ کوئی جوانی نہیں ہے. نہیں بھائی اللہ لگا ہوا ہے، اللہ علی. ایسے ہی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے. اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند. مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا اللہ کو پسند ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا اللہ کو پسند ہے. اور عزیزو ایک مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہونے میں غیر حاضر نہیں ہوتے تاکہ ہمارا مزاج مظلوموں کے ساتھ دینے کا باقی رہے. اور وہ تاریخ کا سب سے بڑا مظلوم، وہ تاریخ بشریت کا سب سے بڑا مظلوم، جو معصوم بھی ہے، جو باکمال بھی ہے، جو سب سے بڑا عالم بھی ہے، جو سب سے بڑا شجاع بھی ہے، جو خاندانی پس منظر رکھتا ہے. اور پس منظر کیا رکھتا ہے؟ خاندان ہے ہی اس کا، باقی تو خاندانی اس کے خاندان کی وجہ سے بنے، باقی حیثیت والے ان سے جڑنے کی وجہ سے حیثیت پاتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت کو پیاسا مار دیا، اتنی بڑی شخصیت کو گھیر کر مار دیا. اور اکیلا نہیں، 52 بنی ہاشم جوانوں کے ساتھ، اور 72 اور 52 یعنی 52 کے علاوہ 72 کی تعداد صحابہ کرام کی تھی، جن پر حسین فخر کرتے ہیں. انی لا ارا اصحابا کا اصحابی. جیسے اصحاب اللہ نے مجھے دیے ہیں، چراغ بجھانے پہ بھی چھوڑ کے نہیں گئے، بار بار کہنے پر بھی کہ چلے جاؤ چھوڑ کر نہیں گئے. میں نے جیسے اپنے اصحاب پائے ایسے کسی کے بھی اصحاب نہیں دیکھے. با وفا اصحاب، زہیر قین، شوذب، عابس، سعید ابن عبداللہ، حبیب ابن مظاہر، اور حرس رہائی اور ان کا بیٹا. ایک بڑی تعداد میں امام حسین پر اپنی جانیں دینے والے صحابہ. میرے مولا نے کربلا میں اپنا عشق الہی روشن کر دیا، مگر قصہ تو کربلا میں ختم نہیں ہوا. میرے سندھی پنجابی دوست بھی بیٹھے ہیں، قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں. ایک وڈیرے کی دوسرے وڈیرے سے جنگ تھی، بیٹے ایک نے قتل کیا، بھی بدلہ لینا چاہ رہا تھا، اس کے بیٹے گم ہو گئے، یعنی چھپ گئے کہیں جا کر. تو کسی نے جا کے کہا کہ اس کے بچوں کو اٹھا لاؤ. تو اس نے کہا نہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم بیٹیوں سے بدلہ نہیں لیتے.
اجرکم اللہ۔ اگر تمہارے بڑوں کو بدر میں مولا علی نے مارا تھا تو اس وقت تمہارے بڑے کافر تھے نا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے نا، تو علی مولا نے تو نبی کے حکم پہ مارا تھا نا، حکم نبی نے دیا تھا، بدلہ علی سے اور علی کے بچوں سے، اور اگر علی کے بیٹوں سے بدلہ لے بھی لیا تو زینب نے کیا کیا تھا؟ علی کے بیٹیوں کو تم نے کوچا بکوچا دیار بدیار۔ رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، چہلوں کی مجلس ہے، امام حسین کا چہلوں میں ہے، پورے کراچی میں پوری دنیا میں امام حسین کے چہلوں پر ہم سب جمع ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، کربلا میں حسین عاشور کے دن ایک مرتبہ مارے گئے اور زینب شام کے ہر موڑ پر مارے گئے۔ کبھی کوئی پتھر مارتا تھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج چہلوں کا دن ہے نا، آج رونے میں سال بھر مجلس پڑھتا ہوں، خادم ہوں، نوکر ہوں، مگر جتنا گریہ چہلوں کی مجلسوں میں ہوتا ہے اتنا گریہ سال بھر مجلسوں میں نہیں ہوتا۔ تو میں نے تو یہی سمجھا ہے کہ آج کی مجلس میں اس لیے رونے کی آوازیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ زینب آج کھل کے روئی ہے۔ سارے سفر میں کبھی بیوی کو رونے نہیں دیا۔ جب اپنے دو بچوں کے کٹے ہوئے سر سامنے آتے تھے نا بیوی کے، جب اپنے ہی دو بچوں کے سر کٹے ہوئے سامنے آتے تھے تو بیوی منہ موڑ لیتی تھی۔ میرا سوال ہے، مجلس میں ایک بڑی تعداد خواتین کی بھی آئی ہے، ان کے گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا ہی دل اس کا نرم ہوتا ہے۔ جناب زینب کے سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟ کیوں اپنے اونو محمد کو نہیں روتی تھی؟ بی بی جب بھی بچوں کے سر دیکھتی تھی اپنی آنکھیں بند کر لیتی تھی، چہرہ موڑ لیتی تھی۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ اگر میری آنکھوں میں رباب نے آنسو دیکھ لیے، علی اصغر کی ماں نے آنسو دیکھ لیے، تو ابھی تو بڑا کٹھن سفر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر میری آنکھوں میں بی بی لیلہ نے آنسو دیکھ لیے، علی اکبر کی ماں نے آنسو دیکھ لیے، تو ابھی تو بڑا آگے سفر کرنا ہے۔ مگر سینے میں ماں کا کلیجہ تھا۔ جب مدینہ پہنچی اور اپنے گھر آئی اور دو خالی بستر بچھے دیکھے تو اتنا بلند روئی ہیں کہ بی بی کے ساتھ در و دیوار بھی رو رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، آج گریے کا دن ہے۔ عزادارو، عاشور کے دن میرے مولا کو پیاسا مار دیا۔ حسین مولا کا کٹا ہوا سر نیزے پہ بلند کر لیا۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے حسین کا سر لے لیا۔ اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے، انہی کے ہاتھوں وہ سر بلند کیا گیا اور سر بلند بازاروں سے گزارا گیا۔ اور پھر وہ سر جب قرآن پڑھتا تھا تو معاشرے کے اندر ایک انقلاب بپا ہوتا تھا۔ ایک مسافر ہے جس کا نام عبداللہ ابن ربی لکھا ہے، وہ شام کے مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہے، رہنے والا بصرے کا ہے، ذاتی غرض سے شام آیا ہے۔ سو رہا تھا کہ آنکھ اس پر کھلی کہ شادیانے بج رہے ہیں، رقص و طرب کی آوازیں آ رہی ہیں، شہنائیاں بجائی جا رہی ہیں، جشن کا سما ہے بازار میں۔ اٹھا، برابر میں ٹھہرے ہوئے مسافر سے پوچھا، بھائی آج کوئی مسلمانوں کی عید ہے؟ اس نے کہا نہیں، عید تو نہیں ہے، کربلا میں ایک باغی کو مارا ہے، اس کے بچوں کو اسیر بنا کر لائے، جنگ کے جیتنے پہ جشن منایا جا رہا ہے۔ جس کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں، اور جن کو روکا بھی گیا ان کو بھی کہہ رہا ہوں، بہت سارے کام تم ایسے ہی کر لیتے ہو، ایک دفعہ حسین پہ رو کے دیکھو، پھر دیکھنا کہ قیامت میں اور قبر میں اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اجرکم اللہ کہتا ہے ایک باغی کو مارا ہے، اس کے مارنے پہ جشن منا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ربی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ باغی کون ہے، مگر میں دیکھنے کے لیے کہ جا کے تما دیکھوں تو صحیح ہو کیا رہا ہے۔
کہتا ہے میں مسافر خانے سے نکل کے بازار میں آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کی انیوں پر سوار ہیں، مگر جس سر کے قریب جا کے دیکھتا ہوں آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، ان کا روب ایسا ہے، چہرے پہ نور ایسا ہے کہ آنکھیں ٹک نہیں پاتی ان کے چہرے پر۔ تو میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ مارے جانے والے مظلوم ہیں، ظالم نہیں تھے۔ پھر میری توجہ ہوئی کہ کچھ عورتیں ہیں، کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں۔ تو کہتا ہے میں چند قدم وہاں بڑھنا چاہتا تھا کہ میرے پیروں میں سنگینی آ گئی، میرے قدم ہی نہیں اٹھ پائے، میرے پیروں میں دم ہی نہیں تھا اس طرح بڑھنے میں۔ لیکن جب میں نے رخ بڑا بدلا تو میں چلنے لگا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بیویاں بھی معمولی نہیں ہیں۔ کہتا ہے اچانک میری نگاہ گئی ایک اسیر پر جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تاق، وہ گردن جھکائے قافلے کے آگے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، وہ قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے۔ کہتا ہے میں ان کے قریب گیا اور جا کر میں نے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ تمہارے بڑوں نے کربلا میں کیا کیا تھا جو انہیں مار کر تمہیں اسیر بنا کر لے آئے؟ تو ان کی گردن جھکی ہوئی تھی، سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ ابن ربی تم تو بصرے کے رہنے والے ہو۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں، میرا قبیلہ بھی جانتے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مجھے کچھ دوست اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ پڑھیں، ہمیں رونے تو نہیں۔ اتنے سخت روایت کے جملے، ذرا آہستہ پڑھیں، حق ہے آپ کا رونے والوں کا، آپ رونے والوں کا حق ہے کہ ذرا سمجھ کے روئیں کہ بات کیا ہوئی ہے۔ نجف کربلا معلیٰ میں حرم امام حسین میں ایک مدحہ ایک روزہ خان ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، آیت اللہ حائری اس میں تشریف فرما تھے۔ جب وہ مسائل پڑھنے لگا تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا ذرا آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں رونے تو دو۔ سنیں گے ایک جملے پر وہ چیخ مار کے روئے، 3 گھنٹے بے ہوش رہے۔ وہ جملہ سنا دو، دربار شام میں آواز دی گئی زینب حاضر ہو۔ سپاہی کھینچتے ہوئے لائے، اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، اجرکم اللہ۔ یزید تخت پہ بیٹھا تھا، علی کی بیٹی کھڑی تھی، جیسے ہی امام نے فرمایا میں علی زین العابدین ہوں، عبداللہ ابن ربی قدموں میں گر گیا، روتے ہوئے کہنے لگا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کی انی پہ سر ہے بابا حسین کا ہے، عبداللہ وہ بھائی علی اکبر کا ہے، اور وہ دیکھو چچا عباس کا ہے، اور یہ مت پوچھنا یہ بیویاں کون ہیں، اس میں علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، اس میں میری پھوپھیاں میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں۔ کہتا ہے مولا حکم کرے میں کیا کام کر سکتا ہوں، میں کیا خدمت کروں؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس کچھ رقم ہے تو چادریں خرید کر لے آ۔ وہ کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی، امام نے فرمایا یہ شیطانیوں کو دے دے۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ نیزہ بردار ظالم آئے، پھر آواز آئی واہ حجابہ۔ میں نے امام سے آ کے کہا مولا حکم فرمایا جو نیزوں پہ سر اٹھائے ہیں نا انہیں پیسہ ملے گا، یہ پیسے کے پجاری ہیں، یہ دربار میں خوشامد جا کر کریں گے، یہ سر دکھا کے دنیا کمائیں گے، ان کو راضی کر کے یہ کچھ آگے چلے جائیں تاکہ تماشا دیکھنے والے سروں کے پاس جائیں، میری ماں بہنوں سے دور ہو جائیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میں سندھ کے صدر مقام کراچی میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا، سندھیوں کا ایک دستور ہے کہ ان کے ساتھ ان کے بیوی بچے ساتھ چل رہے ہو نا، سامنے سے کوئی آپ کا دوست آ رہا ہو سندھی کا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہو، اس کی بیٹیاں بھی ہو، تو دوسرا دوست گردن جھکا کے برابر سے گزر جاتا ہے، سلام بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ ناموس آ رہی ہے۔ اور شام کے بازار میں کس نے نہیں کہا
बागी की बहन। अजरुकुम अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न रबी कहता है कि मैंने कुछ लोग राजी हुए, कुछ राजी नहीं हो रहे थे। अभी मैं इस कैफियत में था कि एक मर्तबा बीवियों के रोने की आवाज आई। अजरुकुम अल्लाह, बीवियों के रोने की आवाज आई, चीख मार के रोई। मैंने तवज्जो की, देखो कि हुआ क्या है। तो देखा एक शख्स हुसैन की पेशानी पे पत्थर मार रहा है। कहता है मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तलवार खींची तो इमाम सज्जाद की आवाज आई, अब्दुल्ला रुको, अब्दुल्ला रुको। मैंने मुड़कर इमाम को देखा, फरमाया तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, अब करबला से पत्थर खाते आप, हमें दरबार में जाने दो। अजरुकुम अल्लाह। हौसला हौसला करें, हौसले से रोएं। कुछ दोस्तों की हालत गैर होते देख रहा हूं, हौसला करें, हम में से कोई मरेगा नहीं। दिल खोल के पुरसा दे। मैं खवातीन से कहूंगा अपनी आवाज जनाबी ज़ैनब की आवाज में मिलाएं। आज एक आवाज आ रही है जो बहाई को खोल के रो रही है, वो जनाबे ज़ैनब की आवाज है। शाम के जिंदान में असीर हो गए। हज़रतदारों, कभी गौर किया कि अहले बैत को रिहाई कैसे मिली? रोने वालों, किसी ने बयान किया, आपने पढ़ा कि रिहाई कैसे मिली? दो सबब लिखे हैं, उनमें से एक सबब मुझसे सुन लो जी। ये अहले बैत रिहा होकर मदीने वापस गए, जिंदान में रहे। बीबियां मौला सज्जाद ये रिहा होकर मदीना कैसे गए? उसके दो सबबों में एक सबब बता दूं। एक 4 साला बच्ची ने अपनी जान देकर पूरे खानवादे को रिहाई दिलवा। पोपी अम्मा आप चले जाइए, भैया मदीना जाइए, मैं जिंदान में रहूंगी। काफिला तैयार, महफिलें सजाई जा रही हैं। जनाबे ज़ैनब ने आकर देखा तो देखा कि रंगीन पर्दे हैं जो महफिलों पे लगे हुए हैं। मेरी बीबी ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन, मैं इन महफिलों में नहीं बैठूंगी जिनमें रंगीन पर्दे लगे हुए हैं। इजअलूहा सौदा हत्ता यअलम अन्नास नहनु फी अज़ाया औलाद ज़हरा। इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ, इन पर्दों को, महमिलों के चादरों को काले कपड़ों में तब्दील करवाओ, ताकि जहां जहां से सवारियां गुजरे लोग समझ जाए हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। इमाम सज्जाद ने उन रंगीन चादरों और पर्दों वाली महमिलों को काले कपड़ों में तब्दील करवाया। जब महमिलें आकर सज गई, इमाम ने फरमाया, फूबी अम्मा सब बीबियों से कहिए कि वाकई बैठ जाएं। अज़ादारों, सब बैठ तो गई मगर एक बीबी नजर नहीं आ रही। बहुत देखा मगर वो बीबी नजर नहीं आई। इमाम ने पूछा, फूबी अम्मा क्या सब बैठ गए? फरमाया, भाभी रबाब नजर नहीं आ रहे। इमाम ने फरमाया, मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है। सुनेंगे ज़रा आगे आगे इमाम सज्जाद, अजरुकुम अल्लाह, थके नहीं, आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीबियां। इमाम सज्जाद ने जिंदान शाम में कदम रखा तो क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाए हो, ऐसे जनाबे रबाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया हो और आवाजें दे रही है, सकीना उठो, काफिला तैयार, सकीना हम मदीने जा रहे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सकीना, तुम्हें बहुत मदीना याद था, तुम बार बार कहती थी ना, चलो मेरी बच्ची हम जा रहे हैं। जनाबे ज़ैनब ने आवाज देकर कहा, भाभी चलिए। फरमाया, ज़ैनब, मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। बच्चों वालों जानो। इमाम सज्जाद की आवाज आई, अम्मा चलिए काफिला तैयार है। हुक्म इमाम पाकर जनाबे रबाब ने कब्र सकीना को छोड़ तो दिया मगर मुड़ मुड़ के कब्र देखती रही। महमिल में आके बैठी तो पर्दा हटा के देखती रही। काफिला चलने लगा तो शाम के देहात की औरतों ने कहा, अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब। मेरी बीबी ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाया और आवाज देकर कहा, शाम की औरतों, मुझ पर एक एहसान करोगी? सारी औरतों ने आवाज देकर कहा, बीबी हुक्म फरमाए। तो इशारा करके कहा, मेरी सकीना को अकेला ना छोड़ना, अल्लाह आपको शाम ले जाए। मेरे भाई शाम से और लुबनान से ताल्लुक रखते हैं ननिहाली तौर पर।
ذوالفقار انہیں جب شام جائے نا، انہوں نے یقیناً وہ منظر دیکھا ہوگا، جب آئندہ شام جائے تو بی بی کی جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا، تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، شام کے دیہات کی عورتیں اب بھی کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں، اور ایک پرانے وقت سے نوحہ پڑتی ہیں، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا، ہم اس بچی کی قبر پہ آتے ہیں۔ اجرکم اللہ، ہو گئی مجلس عزادارو، ہو گئی مجلس، بس ایک روایت اور سن لیجئے، اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ شام سے کربلا آیا، کربلا میں جابر بن عبداللہ الانصاری پہلے سے موجود ہیں، اجرکم اللہ، تھکے نہیں۔ جابر نے خوب پرسہ دیا، اور جب امام سجاد کو پرسہ دے دیا نا عزادارو، تو جابر نے کہا مجھے زینب کو بھی پرسہ دینا ہے۔ ایک چادر لگائی گئی، جناب زینب چادر کے اس طرف بیٹھی ہیں اور جابر یہاں آ کر بیٹھے ہیں، پرسہ دینے آئے، تو سنیں گے جابر نے کیا کہا؟ جابر نے کہا زینب، میں نے تو ان لبوں کو دیکھا جن لبوں پہ نبی بوسہ دیتے تھے، میں نے تو اس گردن کی زیارت کی ہے جس پہ نبی بوسہ دیتے تھے، میں نے تو اس سینے کی زیارت کی ہے جسے نبی اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ جیسے یہ جملہ کہا نا تو جناب زینب نے رونا شروع کیا، کہا جابر تم نے بوسہ لیتے دیکھا، میں نے وہاں چھڑی لگتے دیکھی، میں نے وہاں تیر لگتے دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا، امام سجاد نے فرمایا چہلوں میں، امام سجاد نے فرمایا بشیر جا کے مدینے میں سناؤ کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا۔ اجرکم اللہ۔ بشیر نے کالا علم ہاتھ میں لیا اور آوازیں دیتے جا رہے تھے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، مدینے کے سرداروں کو مار دیا، مدینے کے مالک کو مار دیا۔ بشیر یہ کہتے جب محلہ بنی ہاشم میں آئے نا اور پہلی دفعہ آواز لگائی، اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ سنیں گے عزادارو، ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی جس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، باہر آ کے کہتی ہے کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ بشیر نے کہا میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں عباس کی ماں ام البنین۔ بشیر کہتا ہے میں ایک مرتبہ کانپ گیا، میں علی مولا کی زوجہ سے کیسے بات کروں، میں عباس مولا کی ماں سے کیسے بات کروں؟ میں نے کہا بی بی میں آپ کے عباس کا حال سناؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ میں نے کہا بی بی میں آپ کے اون کا حال بتاؤں؟ کہا مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے کہا میں جعفر کا بھی حال بتا سکتا ہوں۔ کہا میں کہہ رہی ہوں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ میں نے کہا میں آپ کے عثمان کے بارے میں بھی کچھ جانتا ہوں۔ کہا مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا بی بی نے زمین پر پیر مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟ کہا بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، حسین کو تنہا کر کے کربلا میں مارا، حسین کو پیاسا کر کے کربلا میں مارا۔ یا حسین، حسین